नासा की यूनिवर्स के मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज़ खोज जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। दोस्तों, ज़मीन पर चलने वाली तेज़ तरीन हवाओं की बात करें तो ये 1990 के अंदर अमेरिका के अंदर एक टॉर्नेडो में 480 किलोमीटर फ़ी घंटे की रिकॉर्ड की गई। टॉर्नेडो यानी हवा के तूफ़ान के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1998 के अंदर ये हुआ कि 408 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पर रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, इंसानी जिस्म 50 किलोमीटर पर घंटे की हवा पर पीछे पुश होने लगता है और ये हवा इसको पीछे धकेलने लगती है। 100 किलोमीटर पर वो अपना बैलेंस खो देगा, जबकि 250 किलोमीटर की हवा उसको उठाकर कहीं भी फेंक सकती है। और अगर ये 500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड तक पहुंच जाए तो बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने ज़मीन से 500 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद एक प्लैनेट को डिस्कवर किया है जहां पर हवा चलती है 32,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। जी हाँ दोस्तों, 32,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि अगर ये ज़मीन के पास मौजूद होती तो उसके एटमॉस्फेयर को ही उड़ा कर रख देती। इस प्लैनेट का नाम है WASP 127b। अगर इस प्लैनेट की तरह ये हवा की स्पीड ज़मीन पर मौजूद होती तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ज़मीन के टुकड़े के अलावा हर चीज़ को ज़मीन पर तबाह कर देती और इंसानों के तो कुछ मिली सेकंड के अंदर ही टुकड़े टुकड़े कर देती। दोस्तों, अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ हवा की स्पीड ही ज़मीन पर ज़िंदगी को कायम रखने का फ़ैसला करने के लिए काफ़ी थी। बाकी फैक्टर्स को तो आप छोड़ ही दें। और ये वो चीज़ है जिसको हम काउंट में ही नहीं लाते। दोस्तों, आमतौर पर हमारा सूरज, जो कि दरमियाने साइज़ का सितारा है, देखने के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन आपको बताती चलूं कि ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसी 13 लाख ज़मीनें इसके अंदर समा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़मीन जैसी 13 लाख ज़मीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, दिमाग को चकरा देने वाली बात तो ये है कि अब तक का दरियाफ्त शुदा सबसे बड़ा सैयारा या फिर सूरज हमारे सूरज के मुकाबले में इतना बड़ा है कि हमारा सूरज उसके मुकाबले में बिल्कुल बैक्टीरिया बन जाता है, इनविजिबल बैक्टीरिया। और ये इतना बड़ा है कि हमारे सूरज जैसे 100 अरब सूरज उसके अंदर आसानी से समा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 19,570 लाइट ईयर मौजूद हैं और इसका डायमीटर यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से का दरमियानी फासला 2.14 बिलियन किलोमीटर है, जिससे अगर आप एक सर्कमफेरेंस यानी एक गोलाई से दूसरे गोलाई तक नापें तो ये 6.7 बिलियन किलोमीटर बनता है। दोस्तों, एक कमर्शियल जहाज़ तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इस हिसाब से इसे सूरज का चक्कर लगाने के लिए बिना रुके 856 साल मुसलसल उड़ना होगा। और रेफरेंस के तौर पर आपको बताते चलूं कि सेम इसी जहाज़ को ज़मीन का पूरा चक्कर लगाने के लिए 2 दिन से भी कम का टाइम लगेगा, जबकि हमारे सूरज के गिर्द इसको चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 202 दिन का टाइम लगेगा। स्टीफेंस 2b के सामने हमारे सूरज की औकात को, इसके बाद हमारी ज़मीन की औकात को और इसके बाद हमारे जिस्म की औकात को सामने रखकर देखें कि ये है इस कायनात के सामने आपकी हैसियत, हमारी हैसियत। हम इंसान जो कि कुछ भी नहीं है, फिर भी ज़मीन पर सब कुछ होने का दावा करते हैं। बहुत से लोगों को आज भी लगता है कि ये गोल दायरे के अंदर घूमता हुआ प्लानिटरी सिस्टम यानी हमारा सोलर सिस्टम रियल के अंदर भी ऐसा ही दिखता है, यानी तमाम प्लैनेट्स जिसके अंदर हमारी ज़मीन भी शामिल है, ये सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। पर दोस्तों, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ना सिर्फ ये खुद को ऑर्बिट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे ज़मीन ना सिर्फ खुद का भी चक्कर लगा रही है, बल्कि हमारा सूरज अपने गिर्द मौजूद तमाम प्लैनेट्स को लेकर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अंदर पास से कुछ इस तरह से घूम रहा है। और इसे इस एक चक्कर को पूरा करने के लिए 200
30 ملین سال لگتے ہیں جسے ہم گلیکٹک ایئر کہتے ہیں۔ پر دوستو ایسا اس لیے ہے کہ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کے اندر ایک سپر میسو بلیک ہول موجود ہے جس کا نام ہے سیجیٹیریس اے۔ سیجیٹیریس اے کی گریوٹی اس قدر زیادہ ہے جو کہ ہمارے پوری کی پوری ملکی وے گلیکسی کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اسپیڈ بھی کوئی موٹر وے کی اسپیڈ نہیں جیسا کہ 100 یا 120 یا 140 بلکہ 8,28,000 پر گھنٹے کی۔ جی ہاں، جسٹ امیجن دیٹ۔ اور یہ مت بھی غلط ہے کہ ملکی وے گلیکسی دکھتی کیسی ہے۔ دوستو سچ تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک ملکی وے گلیکسی کو دیکھا ہی نہیں، بس اس کے آس پاس کی گلیکسیز کو دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ ایسے اسپائرل ہی دکھتی ہوگی، اور ہم باہر نکل کر اس کی شیپ دیکھ بھی نہیں سکتے چاہے جو مرضی کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1,00,000 لائٹ ایئر کا ٹائم چاہیے، اور اتنا ہی ٹائم چاہیے یہاں سے واپس آنے کے لیے، اور لائٹ 1 سیکنڈ کے اندر 3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ دوستو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ بنا رکے آپ کو 2,00,000 لائٹ ایئر یا پھر 2,00,000 سال تک سفر کرنا پڑے جسٹ ٹو سی دا ریئل شیپ آف یور گلیکسی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جسے ہم نے اوپر جانا کہ ملکی وے گلیکسی خود بھی سیجیٹیریس اے بلیک ہول کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن یہ گھومنا ایسا نہیں ہے جیسا ہمیں گول چکر ویڈیوز کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ گھومنا دراصل ایک اس طرح کی ایک عجیب سی شیپ کے اندر ہے جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے۔ دوستو ملکی وے گلیکسی کی اس خاص روٹیشن کی وجہ دراصل اس کے آس پاس موجود گلیکسیز کے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہے، جو کہ ایک پورا گروپ ہے، اور اس کو کہتے ہیں لوکل گروپ، جس کے اندر 40,000 کے قریب گلیکسیز موجود ہیں۔ ہماری ملکی وے گلیکسی کی موومنٹ کا یہ پیٹرن بالکل ایسا ہے جیسے کہ کوئی سمندری جانور بڑے سمندر کے اندر تیر رہا ہو۔ دراصل ہماری اسپیس بھی بالکل ایک بڑے سمندر کی طرح ایکٹ کرتی ہے، کیونکہ زمین کی طرح یہاں پر گریوٹی موجود نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آبجیکٹ یہاں پر فری فلوٹ کر سکتا ہے، جس کو تیرنا کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسٹرونوٹس کو اسپیس کے اندر بھیجنے سے پہلے باقاعدہ ایک زیرو گریوٹی یا مائکرو گریوٹی کے اندر سروائیو کرنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس موومنٹ کے بعد ذرا ان سمندری جانور کو تو دیکھیں، یہ بھی بالکل اسی طرح سے فریلی فلوٹ کر رہے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے، کہ تمام ایسٹرونومیکل باڈیز جس طرح سے آسمان کے اندر فلوٹ کر رہی ہیں، اور یہ ایسٹرونومیکل باڈیز تب تک ایسی فریلی موو کرتی رہتی ہیں جب تک کسی بڑے ستارے کی گریوٹی ان کو خود سے باندھ نہ دے۔ جیسا کہ دوستوں میں نے پہلے بتایا کہ ملکی وے گلیکسی کو کسی نے بھی آج تک اس کی اصل شکل کے اندر نہیں دیکھا، پلانٹس کو نہیں دیکھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورہ انبیاء کے اندر واضح انداز کے طور پر کس نے شیورٹی کے ساتھ انسان کو بتا دیا کہ چاند، سورج اور تمام سیارے اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں۔ دوستو اب ذرا آپ یہاں پر غور کریں کہ صرف یہ بات ہوتی کہ صرف تیر رہے ہیں تو یہ غلط ہوتا، لیکن اس کائنات کے خالق نے تو یہ تک بتا دیا کہ وہ اپنے اپنے مدار کے اندر گریوٹی کے اثر کی وجہ سے تیر رہے ہیں بنا کسی رکاوٹ کے، کیونکہ عربی کا جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ایک چیز تیر رہی ہو۔ دوستو آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ 1400 یا 1500 سال پہلے اس کائنات کے بنانے والے کے علاوہ بھلا یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ کائنات دکھتی کیسی ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آسمان کے اندر موجود اس فیبرک کی وجہ سے جو کہ نظر نہیں آتا، ہماری خلا کے اندر جو گریوٹی پیدا ہوتی ہے، جو جتنا بھاری آبجیکٹ ہوتا اس کی گریوٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اس کا سیدھا ذمہ دار ہوتا ہے اسپیس فیبرک،
جس کو آپ اس ویڈیو کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا گہرا یہ اسپیس کے اندر جا کر رکے گا اتنی ہی زیادہ گریوٹی آس پاس کی چیزوں کو کھینچے گی۔ اور دوستو، کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ 19ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت کو، جس کے اندر آئنسٹائن نے ایکسپلین کر کے سائنس کا رخ ہی بدل ڈالا، اور اس کو قرآن پاک کے اندر سورہ زاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس آسمان کی قسم جو کہ جالی دار ہے۔ دوستو، اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ہماری آنکھ اور یہ ہے نبولا جس پر ستارے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے ہماری کائنات، اور یہ ہے ہمارے برین سیلز کا شیل جو کہ مل کر ہمارے کانشسنس کو بناتا ہے۔ یہ ہے ہیلکس نبولا، اور یہ ہے ہمارا ڈی این اے۔ یہ ہے ایک ستارے کی پیدائش، اور یہ ہے ہماری پیدائش، ایک سیل کی ڈویژن۔ یہ ہے بجلی کی اسٹرائک، اور یہ ہے ہمارے بلڈ ویسلز۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کو اس کے اندر کوئی سملیرٹی دکھتی ہے؟ جی ہاں دوستو، اس کائنات کے اندر ایک جیسا نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری کائنات کا خالق ایک ہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں اس کی تخلیق کے اندر ایک جیسا پیٹرن کبھی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر خدا کی اپنی الگ الگ سوچ، الگ الگ کریشن، الگ الگ انجینئرنگ ہوتی۔ پر دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس خالق کی تخلیق کے اندر بالکل ایک جیسا پیٹرن ہے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم صرف اس کو کوئی اتفاق نہ سمجھیں، بلکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اسی کائنات کے اندر پیدا ہو کر زمین کے اوپر اتارے گئے ہیں، جس کا ثبوت خود ہمارے اندر موجود ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نمونے کے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ خالق کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ آسمانوں اور زمین کو عدل سے وجود کے اندر لانے والا ہے، اور جب اللہ کسی انسان کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہماری ویڈیو بس یہیں تک۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی گاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے شاندار سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔